بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر آپ کا بہت ہی شکریہ. جناب اسپیکر، کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ سنایا اور اس فیصلہ کے مطابق پنجاب کا ڈیپٹی اسپیکر کا رولنگ، پنجاب کا وزیر اعلی کے عہدہ، مطلب اہم آئینی، ایڈمنسٹریٹو اور سیاسی ایشوز کو ٹچ کر رہے تھے، اور جو آپ کے سامنے سارے سیاسی جماعتیں اس وقت کھڑے ہیں، ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا. ہم کسی کو ایکس وائی کر کے کسی ادارہ کو دباؤ میں ڈالنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے کہ ہمارا من مرضی کا فیصلہ کرے، ورنہ ہم پاکستان کو یہ کر دیں گے، پتہ نہیں خدا نہ خواستہ کتنا حصہ کر دیں گے. ہم نے صرف اتنا گزارش کی تھی کہ جب ایک ادارہ ایک دوسرے ادارے کے بارے میں فیصلہ دے رہا ہے تو وہ پورا کا پورا ادارہ بیٹھ کے فل کورٹ کا جو بینچ ہے وہ بیٹھ کے ہمیں یہ فیصلہ سنا دے، اور پھر جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا ہم وہ مانیں گے. یہ ہمارا مطالبہ صرف وزیر اعلی پنجاب کے الیکشن کے لیے نہیں تھا. جب پچھلے حکومت نے آئین شکنی کیا، آئین کو توڑا، عدم اعتماد کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کیا، اور اس وقت بھی جب ہم نے سپریم کورٹ پہنچے تو میرا تب بھی یہی درخواست تھا کہ یہ آئینی مسئلہ ہے، یہ پورے پارلیمان کا سوال ہے، یہ جمہوریت کا مستقبل کا سوال ہے، اور جب یہ فیصلہ سناتے ہو تو پلیز آپ فل کورٹ بینچ بنائیں. نہ تب بنا اور نہ کل بنا. جناب اسپیکر، کیوں ضروری ہے کہ فل کورٹ بینچ اس قسم کا فیصلہ کرے؟ اس لیے ضروری ہے سر کہ ہمارا جو اعلی عدلیہ ہے، جو انصاف کا ادارہ ہے، جن کا کام ہے، جن کا ذمہ داری ہے کہ آئین پاکستان کا ڈیفینیشنز دے، ایکسپلینیشنز دے، اسی آئین کو بنانے کے لیے پاکستان کی 1973 کے آئین بنانے کے لیے ہمیں پتہ نہیں کتنے سال لگے، 30 سال لگے، اور 1970 میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اور اس وقت کے سارے تمام کے تمام سیاسی جماعتیں نے مل کے ایک متفقہ آئین پیش کیا. اس آئین کو توڑنے کے جب وقت آیا تو اس میں باقی سارے ادارے ملوث تھے، اور ہمیں پھر 30 سال جدوجہد کرنا پڑا اس آئین کی بحالی کے لیے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو 30 سال جدوجہد کی اسی ایک نعرہ کے ساتھ کہ 1973 کی کانسٹیٹیوشن بحال کرو. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے شہادت قبول کی اسی جدوجہد میں، اور ہم فخر کرتے ہیں کہ 2008 سے لے کے 13 تک جو اسمبلی تھا اس میں ہم نے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو بحال کیا. جو بھی اس میں کالے شک تھے، آمر کے ڈالے ہوئے قانون تھے، اس سے صاف کروا کے 18ویں ترمیم کی صورت میں ہم نے وہ آئین بحال کیا. اور آئین بنانے کے لیے، بحال کرنے کے لیے ہمیں 2/3 میجورٹی اس ہاؤس کا پروڈیوس کرنا پڑتا ہے. 2/3 میجورٹی. یہاں کا ایک ممبر اپنا کانسٹیٹیوئنسی میں جدوجہد کر کے وہاں سے اکثریت لے کے لاکھوں ووٹس لے کے ادھر ایک ممبر بنتا ہے، اور پھر ہم نے اس ہاؤس کا 2/3 اکٹھا کر کے 1 فل سٹاپ ہم چینج کرنا چاہتے ہیں اپنا آئین میں. اور یہ اتنا بڑا تاریخی کامیابی کے بعد، مطلب ایک طرف 1973 تو دوسری طرف جب ہم حکومت میں تھے اور ہم نے 18ویں ترمیم کی صورت میں وہ 1973 کے آئین بحال کیا. اس کے بعد ہم نے صدر سے بھی
صدر پاکستان سے بھی وہ سارا آمرانہ طاقتیں ان سے سلب کیے، لے لیے اور اس ہاؤس کو سارے پاورز دی۔ پاکستان کا صدر کے پاس یہ اختیار ہوتا تھا کہ 58(2)B کے مطابق وہ اپنی من مرضی سے حکومتیں گھر بیچ سکتے تھے۔ ہم نے وہ اختیار لے لیا، ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تاکہ یہ ادارہ چلے، تاکہ سپریم کورٹ آزاد ہو، تاکہ اس ملک کے تمام صوبے کو ان کا حق ملے، تاکہ پاکستان کے عوام آزاد ہو، وہ اپنا ووٹ کا ہتھیار استعمال کر سکے، وہ آزادی سے بول سکے، ہمارا صحافی بھائی بہنوں کو آزاد ہو۔ مگر افسوس کے ساتھ ایک نیکسس پیدا ہوا، اور وہ نیکسس مل کے کام کرتے رہے کہ ہم کیسے اس ملک کو، اس جمہوریت کو اس پوائنٹ پہ واپس لے آ سکتے ہیں، اس کو کنٹرول جمہوریت چلا سکتے ہیں۔ اور جب 58(2)B نہیں رہا تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے جناب اسپیکر کہ نیا 58(2)B ہمارا عدالت کے پاس چلا گیا۔ اب 58(2)B صدر پاکستان کے پاس نہیں ہے، لیکن اسی وقت جب ہم جدوجہد کر رہے تھے 2008 سے 2013 تک کہ پاکستان میں دہشت گردی کا جو آگ ہے اس کو کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں، پاکستان میں جو معاشی بحران ہے ہم اس کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں، پاکستان میں جو جمہوریت کا مسائل ہے ہم کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں، آپ گواہ ہو جناب اسپیکر کہ ہر دن عوام کے مینڈیٹ پہ، جمہوریت پہ اور اس پارلیمان پہ حملہ ہوتے رہے۔ اور اس وقت کا چیف جسٹس افتخار چودھری، جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نے جدوجہد کی، جس کے لیے گجر خان کے جیالوں نے استقبال کیے، جس کے لیے کراچی کے جیالوں نے گولیاں کا سامنا کیا 12 مئی کو، اسی چیف جسٹس افتخار چودھری نے کسی کے ہاتھوں میں آ کے پارلیمان کے خلاف، حکومت کے خلاف ایسے فیصلے دیتے تھے جو آئین پہ مبنی نہیں تھے، جو قانون پہ مبنی نہیں تھے۔ اور جناب اسپیکر میں وٹنس ہوں، میں گواہ ہوں، ایک دن کے لیے وقت کا وزیر اعظم نے نہ حکومت وقت نے اس کورٹ پہ حملہ کیا۔ ہم اپنا کام کرتے رہے، اپنا منزل تک پہنچے، پاکستان میں نہ صرف جمہوریت بحال کیا، پاکستان میں پہلی بار ہم نے سویلین حکومت نے اپنا ٹرم مکمل کیا اور پیسفل ٹرانسفر آف پاور کیا۔ مگر اس پورے دور میں کبھی پٹیٹو کی قیمت، کبھی سموسے کی قیمت، وہ یہاں فیصلے نہیں ہوتے تھے، وہ کورٹ روم نمبر 1 میں فیصلہ ہوتا تھے، پورا پاکستان ٹی وی پہ دیکھتا تھا۔ اس وقت میں قانون سازی، آئین سازی تو ہم کر رہے تھے، چارٹر آف ڈیموکریسی پہ ہم امپلیمنٹ کر رہے تھے، اور چارٹر آف ڈیموکریسی کیا کہتا تھا کہ ہاں ہم نے 1973 کانسٹیٹیوشن کو بحال کرنا تھا، لیکن ساتھ ساتھ جناب اسپیکر چارٹر آف ڈیموکریسی جس پہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا سگنیچر ہے، جس پہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا سگنیچر ہے، اس میں جو کام رہتا آج تک ہے جناب اسپیکر، وہ جوڈیشل ریفارم کا ہم نے وعدہ کیا تھا اس ملک اور قوم کے ساتھ،